المتقین، کا ڈر رکھنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیں۔ وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرا دیں۔ لفظ کیا ہے؟ انذار ان سے۔ ناظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا۔ وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرا دیں بہی، ساتھ اس کے، قوم لُدّا، لُدّا کہتے ہیں جھگڑالو، جھگڑا کرنے والی قوم، سرکش قوم، اور اس سے جھگڑنے والوں کو جو ہے وہ ڈرا دیں۔ وہ قریش، وہ مشرکین جو اس وقت جھگڑا کرتے تھے، ان کو آپ جو ہے وہ ڈرا دیں۔ وَکم، اور کتنی ہی، شاید فون آ گیا۔ وَکم، اور کتنی ہی، اہلکنا، اہلکنا لفظ کس سے ہے؟ اہلاکن سے۔ اہلاکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دینا۔ اس کے ساتھ نا متکلم لگا ہوا ہے۔ اور کم اہلکنا، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، آپ سے پہلے، ان سے پہلے، من قرن، ان سے پہلے کتنی، قرن امتی سے، قرون سے، کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے تباہ کر دیں، ہلاک کر دی ہم نے۔ حل، حل حرف استفہام، کیا؟ تو حصو، تو حصو لفظ کس سے ہے؟ ہے سین سین، اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے احساس کرنا، محسوس کرنا۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ کیا تو نے محسوس کیا؟ منہم، ان میں سے، من احدن، کسی ایک کو بھی؟ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالیں، کیا کبھی کسی کو محسوس کیا ان میں سے؟ او، یا تسمعو، تسمعو، تو نے سنا، علامت مضارع، لفظ کیا ہے؟ سمع، اسی سے ہمارا لفظ سماع ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا۔ او تسمعو، یا تو نے سنا، لہم، ان کی، رکزا، رکزا کہتے ہیں آہٹ کو، دھیمی آہٹ کو، کم آواز کو۔ کیا کبھی ان کی کوئی آواز بھی سنی، یا کبھی ان کی آہٹ بھی تو نے محسوس کی ان کی؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب ہم ان کے رحمان، ان کے لیے اللہ ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ ان صحابہ کرام کی ہو رہی ہے جن صحابہ کرام کو جو ہے وہ اس وقت مارا پیٹا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں سوائے اس کے نہیں کہ، یسرناہ، آسان کر دیا ہم نے اس کو، ہو جو ضمیر لگی ہے یہاں پہ یہ قرآن پاک کے لیے ہے، اس کتاب کو، قرآن پاک کو آسان کر دیا ہم نے، بلسان کا، آپ کی زبان کے اوپر، لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں، بہی، ساتھ اس کے، المتقین، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو آپ اس سے خوشخبریاں سنا دیں۔ وَتُنذِرَ، اور ڈرا دیں، بہی، اس کے ساتھ، قومًا لُدًّا، جھگڑا کرنے والوں کو، سرکش لوگوں کو جو نہیں مانتے ہیں، ان کو ڈرائیں اس سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں ہم نے ان کی، من قرن، قومیں، اور کتنی ہی قومیں ہم نے ان کی ہلاک کر دیں۔ حل تو حصو، کیا تو نے محسوس کیا کبھی ان کو؟ کبھی نام سنا ان کا؟ کبھی ان کے بارے میں کچھ جانا؟ منہم، ان میں سے، من احدن، کسی ایک کو بھی؟ کیا تم نے کسی ایک کو بھی ان میں سے محسوس کیا ہے، پتہ چلا ان کا؟ او تسمعو، یا سنا تو نے، لہم رکزا، ان کی آہٹ، ان کی سرگوشی، ان کی آہٹ، کوئی چاپ، کوئی سنی کبھی؟ کبھی دیکھا یا سنا ان کے بارے میں؟ یہ محاورتاً اس کا ترجمہ ہوگا کہ کبھی ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، کبھی دیکھا یا سنا ان کے بارے میں؟ اس کے مفہوم پہ آئیے۔ پہلی بات تو یہ کہے گی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ وہ لوگ جن کو دیسن کالا دے رہے ہیں یہاں سے، جن کو ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں، جو بلال حبشی کو مار پیٹ رہے ہیں، جو ابوبکر صدیق کی مخالفت کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا۔ یہ ایک قسم کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی ان صحابہ کرام کے لیے۔
جو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جب آپ حق پہ ہیں تو پھر ہمیں اتنی اذیتیں، وہ اللہ کے فتح کے وعدے کب آئیں گے؟ یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں ان کے لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے رحمان جو ہے وہ محبت پیدا کر دے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ کتنی محبت پیدا ہوئی ان صحابہ کرام کے لیے، ان اللہ والوں کے لیے، کہ ابھی تک لوگ جو ہے وہ ان کے نام کو دیکھتے ہی اپنے سر جھکا لیتے ہیں، اپنی زبان پہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو ان سب سے۔ یہی کلمات ہے کہ جب ہم ان کا کوئی نام لیتے ہیں تو فوراً ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس وقت بلال حبشی کو کیا تکالیف دی گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت بلال حبشی کا نام ابھی بھی 1450 سال گزرنے کے بعد ہر کسی کی زبان پہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے وہ ساتھ دیا، ایمان لائے، یار غار بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیے آج تک جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد جو سب سے مقدس ہستی ہمیں نظر آتی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو یہ خوشخبریاں سنائی گئی تھیں، اور یہ کتنے عرصے بعد، چند ہی سالوں بعد وہی لوگ جو وہاں پہ جو ہے وہ دیہاتی اور جڈ اور غریب اور تصور کیے جاتے تھے، جن کے اوپر ہر مشرک یا کافر ظلم ڈھانا اپنا اولین فریضہ سمجھتا تھا، وہی جو ہے وقت کے بادشاہ بھی بن گئے، اور ان کی محبتیں بھی جو ہے وہ سب میں جاگ گئیں، اور آج تک جو ہے وہ جاگی ہوئی ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کے نام تو ہمیں ازبر یاد ہیں، کتنے مشرکین کفار کے نام جو ہے وہ ہم لیتے ہیں کبھی بھی۔ تو یہ وہ محبت ہے جس کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ محبت ہوتی کس کے لیے ہے؟ محبت اسی کے لیے ہوتی ہے جو اپنی انا کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی چاہت کے اوپر جو ہے وہ ڈہ جاتا ہے نیچے۔ جیسے ایک ہے کہ ایک صاحب تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اب میں سب کو نیک بن کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں جانا، سب سے اگلی صف میں کھڑا ہونا اور سب کچھ، یہاں تک کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں سب کو نیک بن کے دکھاؤں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کروں گا، تو لوگوں نے جو ہے کچھ عرصے بعد اس کو ریاکار کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں بنی تو اس کے بعد اس نے محسوس کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد جو ہے وہ صرف اس نے اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے شروع کر دیے، تو کچھ ہی عرصے بعد لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے، ایک غریب آدمی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنے اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ مسجد میں جاتا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، ہمیشہ اس کی ہر کام میں جو ہے وہ اللہ کی رضا سب سے آگے ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے کچھ بھی ہو، لوگوں کے دلوں میں ان کی کتنی محبت جاگتی ہے۔ جیسے وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ ان کو کتنے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں، مطلب جو اس راستوں پہ نہیں چلتے، اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے، بظاہر وہ کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہوں، بظاہر وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وقتی طور پہ تو لوگ ان سے دب جاتے ہیں، سامنے ان کے ڈنڈے کی وجہ سے، ان کے زور کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پردہ سین سے وہ سائیڈ پہ ہٹتے ہیں، پھر لوگوں کی زبانوں پہ کیا کلمات ہوتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ یہ خوشخبری نہ صرف اس وقت کے لیے ہے بلکہ یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی، کہ جو بھی ایمان لائے گا، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا تو رحمان اس کے لیے جو ہے وہ اپنی چاہت جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑا، تو پھر تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو پھر سارے ملائکہ اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل اس شخص نے میری راہ چھوڑی، میں اس سے ناراض ہو گیا، اس پہ غضب نازل ہوا اللہ کا، تو آپ جب فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں تو پھر کل کائنات، کل جو فرشتے آسمان سارے جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس شخص پہ اللہ اور اس کے ملائکہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے۔ تو جس سے اللہ نے محبت کر لی، اس کے لیے فرض ہو گیا کہ ملائکہ بھی اس سے محبت کریں گے، تمام جن و انس انسان بھی اس سے محبت کریں گے۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص کون ہے جس نے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اور اس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا اور اپنے نفس کو مار کے جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت کو مقدم رکھا۔
یہ خوشخبریاں سنائی گئی تھیں، اور یہ خوشخبریاں اس وقت مسلمانوں کے لیے، جیسے جیسے قرآن پاک اترتا مسلمانوں کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا تھا۔ جب مسلمانوں کے یہ حالات ہو رہے تھے تو اس وقت یہ آیت کریمہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کر رہے ہیں، اور یہ وعدہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ پورا ہی ہونا ہے۔ یہ بات اسی نیت کی تھی، اسی خلوص کی تھی، اسی ایمان کی تھی، اسی اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسے کی تھی کہ انہی آیت کریمہ نے استقامت بخشی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق لوگوں کے دلوں میں، ملائکہ کے دلوں میں، ہر کسی کے دل میں ان کے لیے محبت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ آپ کی زبان کے اوپر آسان کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اتنی فصیح و بلیغ کتاب ایک ایسے شخص پہ جو امی ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اس کی زبان سے جب یہ کلمات، یہ علم کا سمندر جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے، کتنی آسانی سے پھوٹ رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ خوشخبریاں سنائیں ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور جو ان راہوں کے مسافر نہیں بنتے، ان کو ڈراؤ اس بات سے تاکہ وہ اپنی راہ جو ہے وہ بدل لیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اجمی لوگ ہیں، اجمی ہونے کے باوجود ہم اس قرآن کو اگر پکڑ کے دیکھیں 98% حروف ہماری اردو زبان میں مشتمل ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا انعام ہوا، اتنا احسان ہوا ہے کہ وہ تمام الفاظ جو عربی میں، جو قرآن پاک میں ہیں، وہ 98% ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ ہم صرف غور نہیں کرتے ان الفاظ کے اوپر۔ اب جیسے یہ لفظ حصہ ہے، حصہ ہم کس کہتے ہیں؟ محسوس کرنا کسی چیز کو۔ اسی طرح سمع ہے، سماعت، کان سے سننا۔ تو یہ آسان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اتار دیا، زبان پہ کر دیا تاکہ خوشخبریاں سنائی جائیں متقیوں کو۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا، لا تفرقوا، اور تفرقہ میں نہیں پڑے گا، وہ کیا ہے؟ وہ سیدھا جنتی ہے۔ جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، جس نے اس قرآن پاک کو پکڑ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو پکڑ لیا، وہ سیدھا جنتی ہے۔ اور خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ یہ خوشخبریاں دیکھیے، یہ خوشخبری سنائی گئی تھی، اس کے اوپر لوگوں کا ایمان تھا، یقین تھا، یہ خوشخبری پوری ہوئی۔ کیا ہم تاریخ اس چیز کی گواہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا نہیں پتا کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کے اوپر اس وقت مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کو یہ ایک آیت کریمہ دی گئی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسی اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو پکڑا، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا مقام عطا فرما دیا۔ تو یہی قرآن جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ آپ کی زبان پہ آسان کر دیا تاکہ خوشخبریاں سنائی جائیں متقیوں کو، اور ڈرایا جائے ان سے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء اڑاتے ہیں، ان کو ڈرایا جائے۔ ایک بات پھر ان لوگوں کے بارے میں اور کہی گئی، کیا یہ کبھی دیکھا نہیں کہ کتنی بڑی بستیاں تھیں؟ وہ کدھر ہے قوم عاد؟ کبھی محسوس کیا اس سے بڑی کوئی قوم نہیں تھی، اس سے بڑے کوئی لوگ نہیں تھے؟ وہ کدھر ہے قوم سمود؟ وہ کدھر گئی باقی لوگ سارے؟ کبھی ان کو محسوس کیا؟ کبھی ان کی آہٹ محسوس کی؟ کبھی سنا ان کے بارے میں؟ تو یہ مشرکین کیا چیز ہیں؟ اتنی بڑی بڑی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں، یہ کیا چیز ہے جو یہ جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو وہ قومیں دیکھیے، آج بھی دیکھ لیجئے کہ قوم عاد جیسے بڑے جفاکش لوگ، قرآن پاک خود فرماتا کہ ایسے لوگ کہیں نہیں تھے، ایسی قوم نہیں تھی۔ کہاں گئی؟ تباہ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے، اللہ کی رسی کو چھوڑا، تباہ کر دیا گیا۔ اور کتنی قومیں آئیں، سائنس نے کتنی ترقی کی، کتنی جو زبردست جو ہے وہ لوگ آئے، لیکن کبھی محسوس کیا ان کے بارے میں؟ کبھی ان کی سرگوشی بھی محسوس کی؟ کل کو ان کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گردنیں اتار دیں گے، ان کا بھی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ کون ہے ان لوگوں کا نام لیوا جو پہلے ہی بدر کے مارکے میں جو ہے وہ 70 لوگوں کا سر جو ہے وہ اتار دیا گیا؟ آپ میں سے کوئی مجھے ان 70 کے نام بتا دیں۔ ہاں، 313 صحابہ کے نام جو ہے وہ ہر کسی کو آتے ہوں گے۔ تو یہی کہ جن لوگوں، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو زمین پہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں گے تو ہم زمین کو پھاڑ کے رکھ دیں گے، اس سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے تھے جس نے اللہ کی تکذیب کی، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا حال ہم نے جو ہے ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی آپ نے اس کے بارے میں جو ہے نہ محسوس کیا ہوگا نہ سنا ہوگا، تو ان کو بارے میں بھی ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ یہ ہے ہماری سورہ مبارکہ کا، قرآن کا پیغام اس سورہ مبارکہ کے اختتام کے اوپر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے،
ان قریب اللہ ان کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ان کے لیے نہ صرف اللہ کے ہاں سے، اللہ کے ملائکہ کے ہاں سے اور دوسرے لوگوں کے ہاں سے جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے گی. لوگ ان کی عزت کریں گے، ان کی عزت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اور ہم نے اس کو آپ کی زبان پہ اوپر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ خوشخبریاں سنا دیں مسلمانوں کو، خوشخبریاں سنا دیں اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو، اور ڈرا دیں اس سے جو جھگڑا کرتے ہیں، جو سرکش ہیں، جو اس راہ پہ نہیں چلتے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. اور اس سے پہلے بھی کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، کبھی ان کے بارے میں دیکھا یا سنا تو نے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. آج سورہ مریم جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی اس میں سے ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.